بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ حضرات، گزشتہ مجلس میں ہم نے طہارت کے ایک جز نجاست کو دور کرنے کے حوالے سے چند مسائل کی طرف کتاب و سنت کی روشنی میں نشاندہی کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی غسل جنابت کا طریقہ وہ بتلایا تھا۔ آج کی اس مجلس میں وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کے حوالے سے دیگر چند مسائل قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ احباب کے سامنے واضح کرنے کی جستجو کروں گا۔ وضو اسلام کا ایک جزو ہے، اسلام کا ایک رکن ہے کہ جس کے بغیر اللہ رب العزت مسلمان کی پڑھی ہوئی نماز کو قبول نہیں کرتا، اور اگر لفظ وضو کے تلفظ کی بات کی جائے تو اس کی تصحیح کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں وضو کے لفظ کے حوالے سے بھی لوگ بڑی غلطی کا شکار ہیں، اور عرف عام میں لفظ وضو ہے لیکن اس کو وضو کہا جاتا ہے، واو کے اوپر پیش ہو، اصل لفظ وہ ہے وضو، لیکن اس کو واو کے اوپر زبر کے ساتھ وضو پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ وضو پانی کو کہتے ہیں، اور اگر واو کے نیچے زیر آ جائے وضو پانی کے برتن کو کہتے ہیں، اور اصل جو لفظ ہے وہ وضو ہے، واو کے پیش کے ساتھ لفظ وضو، اور یہ ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، رحمت کائنات نے فرمایا لا يقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بغیر وضو کے پڑھی ہوئی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں، اور اگر نماز ہی نہیں تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وضو جو عبادت کا بنیادی جزو ہے، عبادت کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی رکن ہے، اگر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا تو اللہ کا الحاکمین عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ آگے بڑھیے، وضو کے حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ، حضرت سیدنا
ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہا جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ وضو کرنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ پڑھ کے وضو کو شروع نہیں کرتا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ اور اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور وضو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو اس کے ساتھ جہاں پہ انسان جسمانی صفائی کو، جسمانی پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، وہاں پہ وضو کے ساتھ انسان کی روحانی صفائی بھی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاتھ تو انسان دن میں کئی مرتبہ دھوتا ہے، لیکن وضو کی وجہ سے، وضو کے لیے جو بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ انسان نے کوئی ایسے کام کر لیے جو گناہ کے زمرے میں آئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کرتا ہے، اپنے منہ میں پانی کو ڈالتا ہے، اور منہ میں پانی تو انسان دن میں کئی مرتبہ ڈالتا ہے، لیکن وضو کے لیے جو کلی کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا منہ سے لغویات نکلی ہیں، منہ سے بری بات نکلی ہے، اور کلی کرنے کی وجہ سے اللہ منہ کے گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ بھی ختم، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ چہرے کو دھونے کی وجہ سے آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ چہرہ تو انسان کئی مرتبہ دھوتا ہے، لیکن وضو کے لیے جو بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے چہرے کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر انسان اپنے بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ بھی ختم، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ بھی ختم، اور پھر اپنے کانوں کا مسح کرتا ہے، اور کانوں کے ساتھ لغویات سنتا رہا ہے، کانوں کا مسح کرنے کی وجہ سے اللہ کانوں کے گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، یہ گناہ کی طرف چل کے گیا ہے، اس نے اپنے پاؤں کو وضو کے لیے دھویا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پاؤں کے گناہ بھی ختم کر دیے ہیں۔ وضو کی فضیلت، وضو کا اجر اور وضو کا ثواب، اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک اور فرمان ہے، وضو کرنے والے ملتا کیا ہے؟ دنیا کے اندر ثواب تو ہے ہی، دنیا کے اندر فائدہ تو ہے ہی، آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے حوض کوثر عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرے حوض کا پانی یہ برف سے زیادہ سفید ہے، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے حوض کے اوپر برتن ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایک مرتبہ جس نے حوض کوثر کا ایک گھونٹ پی لیا 50,000 سال تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض سے دوسری امتوں کے لوگوں کو اس طرح دور بھگاؤں گا کہ جس طرح ایک چرواہا دوسرے چرواہے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور بھگاتا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح میں دوسری امتوں کے لوگوں کو اپنے حوض سے دور بھگاؤں گا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر دوسری امتوں کے جھرمٹ میں
دوسری امتوں کے لوگوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کے وضو کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، میری امت کے لوگوں کے ہاتھ، پاؤں، چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور یہ امتیاز دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا دوسرا فرمان، آپ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ چمک کو زیادہ کر لے۔ کس طرح چمک زیادہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے گھٹنوں تک، تھوڑا آگے تک دھو لے، اپنے بازو دھوتا ہے کوہنیوں سمیت کندھوں تک دھو لے، اپنے پاؤں دھوتا ہے ٹخنوں سمیت تھوڑا اوپر تک دھو لے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا جس جس حصے کے اوپر وضو کا پانی پہنچے گا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا الحاکمین ان حصوں کے اوپر اس انسان کو زیورات پہنائیں گے۔ آگے بڑھیے، وضو کی فضیلت۔ اب وضو سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر ایک کام کیا کرتے، وہ کیا ہے؟ آپ مسواک کیا کرتے، مسواک کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے اوپر تکلیف کو محسوس نہ کرتا، تو میں اس کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور مسواک کہ جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا، ناطق وحی نے فرمایا کا سواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک اور مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور مسواک کرنے کی وجہ سے عرش والا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ اللہ کا الحاکمین کی رضا کا سبب ہے، یہ مسواک اللہ کا الحاکمین کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسواک کیا کرتے۔ اور پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ، اللہ کے پاک پیغمبر وضو کس طرح کیا کرتے؟ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کو وضو کرتے دیکھا، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دعا بوضوء، حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ فغسل کفیہ ثلاث مرات، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر ثم مضمض واستنشر، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر کلی کی، پھر اپنے ناک میں پانی کو ڈالا، اور پھر ثم غسل وجہہ ثلاث مرات، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر ثم غسل یدہ الیمنی، ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاث مرات، پھر انہوں نے اپنے دائیں بازو کو کوہنی سمیت دھویا اور 3 مرتبہ دھویا، اور پھر ثم غسل یدہ الیسری مثل ذلک، اور فرماتے ہیں انہوں نے پھر اپنے بائیں بازو کو بھی اسی طرح دھویا، ثم مسح برأسہ، اور پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین ثلاث مرات، پھر اپنے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ انہوں نے اپنے ٹخنوں سمیت دھویا، ثم غسل رجلہ الیسری مثل ذلک، پھر اپنے بائیں پاؤں کو اسی طرح دھویا، ثم قال، پھر انہوں نے یہ بات کہی، کنہوں نے؟ حضرت عثمان نے، ثم قال، پھر انہوں نے کہا
राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर को देखा है, यतवद्दा वुज़ूई हादा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने भी इसी तरह वुज़ू किया जिस तरह मैंने वुज़ू किया है। राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे एक बात समझ लें, यहाँ पे एक बात गौर कर लें, ज़हन नशीन कर लें। वुज़ू के तरीके की बात आई तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दोनों हाथों को धोना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए टुल्ली को खोलते हैं और नीचे उनका बायां हाथ होता है, यानी वह वुज़ू की इब्तिदा बाएं हाथ से कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, बल्कि अच्छे काम की इब्तिदा दाईं तरफ से होती है, अच्छे काम की इब्तिदा दाएं हाथ से होती है। वुज़ू जब करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दाएं हाथ को पहले धोना है, फिर बाएं हाथ को धोना है, 3 मरतबा अपने हाथों को धोना है। और तरीका क्या है? 2 तरीके हैं, या तो इस तरह कर लें, 1 मरतबा दायां हाथ धो लें, 1 मरतबा बायां हाथ धो लें और फिर 1 मरतबा दायां हाथ धो लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 3 मरतबा दाएं हाथ को धो लें और 3 मरतबा ही आप बाएं हाथ को धो लें। ये हाथ के घुटने तक अपने हाथों को 3 मरतबा धोना है। और फिर उसके बाद कुल्ली करनी है, कुल्ली करनी है और अपने नाक में पानी को डालना है। अब कुल्ली करने और नाक में पानी को डालने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि इंसान पानी लेके कुल्ली करे, कुल्ली अलहदा करे, फिर उसके बाद अलहदा पानी लेके उसको अपने नाक में डाले। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक ही पानी के साथ एक ही दफा पानी ले, आधा मुंह में डाले, आधा नाक में डाले, यानी कुल्ली और नाक में पानी एक साथ डाले, आधा मुंह में डाल ले, आधा नाक में डाल ले। ये 2 तरीके हैं और ये अमल भी 3 मरतबा करना है। मुंह में पानी को डालना है, फिर नाक में पानी को डाल के पानी को ऊपर तक चढ़ाना है। गोता लगता है, 1-2 बार ऐसे होता है, बाद में ठीक हो जाता है। अगर रोज़ा है फिर ऐसा काम नहीं करना, फिर नाक में पानी को ऊपर तक नहीं चढ़ाना। लेकिन अगर रोज़ा नहीं है फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी को नाक के अंदर ऊपर तक चढ़ाना चाहिए और नाक को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद, और ये अमल भी 3 मरतबा करना है, फिर उसके बाद अपने चेहरे को 3 मरतबा धोना है। 3 मरतबा अपने चेहरे को धोना है, अच्छी तरह धोना है। ये जहाँ पे बाल शुरू होते हैं ना, वहाँ से लेकर ये कानों के साइड से लेकर ये नीचे गले तक ये हिस्सा चेहरा शुमार होता है। इसको 3 मरतबा धोना है और फिर उसके बाद अपने बाजुओं को 3 मरतबा धोना है, कोहनियों समेत। और तरीका वही है, या तो इस तरह कर लें, एक बार दायां बाजू धो लें, एक बार बायां बाजू धो लें, फिर एक बार दायां बाजू धो लें। और दूसरा तरीका ये है, या तो 3 मरतबा आप दायां बाजू धो लें और 3 मरतबा आप बायां बाजू धो लें, इससे ज़्यादा मरतबा नहीं धो सकते। और फिर उसके बाद अपने सर का मसा करना है। सर का मसा करने का तरीका क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसम रज़ी अल्लाह ताला हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को गीला करते और अपने हाथों को जहाँ पे बाल शुरू होते हैं पेशानी से, वहाँ से आप अपने हाथों को फेरते हुए पूरे सर पे आप पीछे गुद्दी तक ले जाते और फिर उधर से ही आप वापस ला के अपने हाथों को वहाँ पे आके छोड़ते जहाँ से आपने अपने हाथों को शुरू किया होता था। सर का मसा करने का तरीका एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर सर और कानों का मसा एक साथ किया करते। वो किस तरह? आप अपने हाथों को गीला करते और अपने हाथों को आप अपने सर के ऊपर फेरते
اور پیچھے گدی پہ لے جا کے آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کے پھر آپ اسی یعنی پانی کے ساتھ دوبارہ اپنی انگلیوں کو گیلا نہ کرتے، بلکہ اسی پانی کے ساتھ آپ اپنے کانوں کا مسح کر کے پھر آپ اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ پہلے سر کا مسح کیا، پھر اپنے کانوں کا مسح کس طرح کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کانوں کا مسح اس طرح کیا کرتے کہ آپ اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آپ کانوں کے اندر داخل کرتے، اور کانوں کی جو راہداریاں ہیں اندر کی آپ ان کا مسح کرتے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کا جو باہر کا حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کانوں کے باہر سے آپ مسح کرتے۔ طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر کا مسح کرنے کا یہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو۔ صرف ایک شخص ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو رحمت کائنات علیہ السلام کی شخصیت ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا دن بھی محفوظ ہے، آپ کی راتیں بھی محفوظ ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پاک پیغمبر کا محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا، یہ سواری پہ سوار ہونے لگے تو سواری پہ سوار ہو کے انہوں نے دعا پڑھی اور مسکرا پڑے۔ دیکھنے والے نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں ہیں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ایک مرتبہ میں اپنے آقا علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھا تو وہ بھی سواری پہ سوار ہوئے، انہوں نے دعا پڑھی اور مسکرا پڑے، تو میں نے یہی سوال انہی سے کیا تھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں ایک مرتبہ رحمت کائنات کے ساتھ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر سواری پہ سوار ہوئے، آپ نے دعا پڑھی اور آپ مسکرا پڑے، میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی وجہ سے مسکرایا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی حرکت کو بھی نوٹ کیا ہے اور وہ بھی آنے والے لوگوں تک یعنی یہ باتیں پہنچائی ہیں، یاد رکھیں اگر گردن کا مسح کرنا اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہوتی، اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ ہوتا تو رحمت کائنات کے صحابہ ہمیں ضرور بتاتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے گردن کا مسح نہیں کیا، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے گردن کا مسح نہیں کیا اور نہ ہی گردن کا مسح کرنا رحمت کائنات سے ثابت ہے۔ سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا مسح کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور پاؤں پھر 3 مرتبہ دھونے ہیں، ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، اور طریقہ وہی ہے، یا تو ایک ایک کر کے دھو لیں یا ایک ہی پاؤں کو آپ پہلے 3 بار دھو لیں پھر دوسرے پاؤں کو آپ 3 بار دھو لیں۔ اور میں نے پہلے یہ نبی کا فرمان آپ کو سنایا ہے، آپ نے فرمایا جو چمک کو زیادہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ کر لے، پاؤں یہ ٹخنوں تک دھونے چاہیے، تھوڑا اوپر تک دھو لے، بازو یہ کوہنی تک دھونے چاہیے، تھوڑا اوپر تک دھو لے، یعنی جس جس جگہ پہ وضو کا پانی پہنچے گا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ حصہ چمکے گا، اور دوسرا فرمان آپ نے فرمایا اللہ ان حصوں کے اوپر انسان کو زیورات پہنائیں گے۔ آگے بڑھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے وضو کیا ہوا تھا، بات قابل غور ہے، فرماتے ہیں اس نے وضو کیا ہوا، اب وضو کر کے آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نگاہ پڑی، اس کے پاؤں کے پاس ایک ناخن کے برابر جگہ خشک تھی، ایک ناخن کے برابر، زیادہ نہیں، ایک ناخن کے برابر جگہ خشک تھی۔ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو تر کر کے آؤ، بلکہ آپ نے کہا جاؤ اور جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ، اچھی طرح وضو کرو۔ معلوم یہ ہوا
کہ اگر وضو کرتے وقت کوئی حصہ خشک رہ جائے اس کو گیلا نہیں کرنا بلکہ وضو دوبارہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ۔ اور وہ شخص، وہ لوگ جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بندے کو دیکھا وضو کر کے آیا تھا اور اس کی پاؤں کی ایڑی خشک تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف آج لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ وضو کرنا چاہیے، اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اب وضو کر لیے، وضو کے بعد اب یہاں پہ بھی ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، نیت کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے کسی بھی حدیث سے نیت کے وضو کرنے کے لیے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت انسان کے دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ وہ بندہ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ گیا ہے، مسجد میں آ کے وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ میں نے وضو کرنا ہے۔ اس کی نیت کو منہ ہاتھ دھونے کی تو نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے اس نے نماز کے لیے آنا ہے، نیت تو ہو گئی۔ منہ سے الفاظ بولنے، یہ عمل اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ اب وضو کے بعد رحمت کائنات نے ایک بڑا ہی شاندار نسخہ کیمیا بتلایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما منکم من احد حتی یتوضا، فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء، اور تم میں سے کوئی شخص جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر وہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان کلمات کو پڑھتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، واجعلنی من المتطہرین، اور صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وضو کرنے کے بعد جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ایھا شاء، اللہ کا الحاکمین اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یدخل من ایھا شاء، جس دروازے سے اس کا دل چاہے گزر جائے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھتے ہیں پھر وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کی قسم ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کہ مسجد کے اندر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کوئی انگلی کا اشارہ نہیں کیا، کوئی آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کلمات نہیں پڑھے، بلکہ وضو کیا، اور یہ وضو کرنے کے بعد بغیر اشارے کے بندہ یہ دعا پڑھ لے، اور اگر اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق کام کریں گے ثواب پھر ہے، اگر اپنی منمانی کریں گے پھر اللہ احکم الحاکمین سے اجر کی امید نہ رکھیے، اگر اپنی منمانی کریں گے پھر اللہ احکم الحاکمین کو ایسی عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، وضو کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یا ایک بندے نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر کے باڈی گارڈ تھے۔ مغیرہ بن شعبہ اللہ کے پاک پیغمبر کے باڈی گارڈ تھے۔ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو پتا کہ جو باڈی گارڈ ہوتا ہے نا وہ ہر وقت ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بیان کرتے ہیں توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، آپ نے اپنی جرابوں کے اوپر اور اپنے جوتے کے اوپر مسح کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک بندے نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو وضو کرتے وقت اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جرابیں پہنتے ہوئے ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا موقع ہے انسان نے جوتا پہنا ہوا ہے، جیسے میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعے، جوتے کے ساتھ انسان بعض دفعہ جنازے کی نماز کے اندر شریک ہوتا ہے تو جوتا وہ اتار نہیں سکتا، اس کو اتارنے میں پہننے میں اس کو دقت دشواری ہے، تو وہ جوتے کے اوپر مسح بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسح علی الجوربین والنعلین، آپ نے اپنی جرابوں کے اوپر والنعلین اور اپنے جوتوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے نا تو پھر انہی جرابوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وضو کر کے جرابوں کے اوپر مسح کر کے جرابیں اتار دیں پھر وضو ختم ہے، پھر وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے جوتا پہنتے ہوئے وضو کیا، جوتوں کے اوپر مسح کیا اور بعد میں آپ نے جوتا اتار دیا، وضو ختم ہے، وضو آپ کو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کیا پھر جرابوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر وضو کر کے جرابوں کے اوپر مسح کر کے ان کو اتار دیں گے نا پھر وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر صحابی مغیرہ بن شعبہ ہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسح علی الامامہ والخفین، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے موزوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک انسان نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اب اس کو اتارنے میں دشواری ہے، بار بار اتارتا ہے، بار بار اس کو پھر باندھتا ہے، دشواری ہے، وہ اپنی پگڑی کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اب مسح کی مدت کتنی ہے؟ ایک وہ بندہ جو مقیم ہے، حضرت علی بن ابی طالب حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے مقیم شخص کے لیے جو مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، مقامی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جرابوں کے اوپر مسح کرے، اور جرابوں کے اوپر مسح وہ کر کے 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، یعنی 5 اوقات میں فجر، ظہر، مغرب، عشاء، 5 اوقات میں وہ وضو کے ساتھ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اس نے جرابیں وضو کر کے پہنی ہوں، جرابیں وضو کر کے پہنی ہوں، پھر وہ 5 نمازیں جرابوں کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مسافر ہے، وہ کیا کرے؟ وہ 15 نمازیں 3 دن اور راتیں وہ جرابوں کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لیں، اگر ایک بندہ جنبی ہو گیا ہے، اس کے اوپر جنابت طاری ہو گئی ہے، پھر اس کو جرابیں اتارنی پڑیں گی۔ اگر اس کے اوپر جنابت طاری ہو گئی ہے پھر اس کو جرابیں، موزے اتارنے پڑیں گے۔ اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں جرابوں کے اوپر مقیم کے لیے 5 نمازیں اور مسافر کے لیے 15 نمازیں ہمیں پڑھنے کا حکم دیتے، اور فرماتے ہیں کہ ہم انہی جرابوں کے اندر، انہی موزوں کے اندر ہمیں پیشاب کی حاجت بھی ہوتی، ہمیں نیند بھی آ جاتی، لیکن ہم جرابوں کو نہ اتارتے۔ ہاں اگر کسی شخص کے اوپر جنابت طاری ہو جاتی تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں جرابیں اتارنے کا حکم دیتے۔ آگے بڑھیے، ایسے احکامات کہ جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے احکامات جن سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر کیا ہم بکری کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا دل کرتا تو کر لو، نہیں کرتا تو نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص نے وضو کیا ہوا ہے، اس نے آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز کھا لی ہے،
اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں او جی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اونٹ کا گوشت کھائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد انسان کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھیے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اور جی کہکا لگانے سے، جو بندہ کہکا لگاتا ہے ہنستا ہے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ ہنسنے سے، کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں اور جی وضو کر کے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے گناہ ملتا ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ چغلی کرنے سے گناہ ملتا ہے، اس کا اپنا علیحدہ گناہ ہے لیکن ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندہ مسجد میں آیا، اس کو شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس کی کوئی ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، شک کی بنا پہ انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ تمہاری کوئی ہوا خارج ہوئی یا پیٹ کے اندر کوئی شکایت ہے، آپ نے فرمایا اتنی دیر تک وہ وضو کے لیے دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہ جائے جتنی دیر تک وہ اس کی بو کو محسوس نہ کر لے یا اس کی آواز کو نہ سن لے، اتنی دیر تک وہ وضو کرنے کے لیے نہ جائے۔ اگر وہ اس کو محسوس کر لے پھر اس کا وضو ختم ہو گیا۔ حضرات یہ وہ چند مسائل تھے وضو کے حوالے سے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی، آئندہ مجلس کے اندر تیمم کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور طہارت کے حوالے سے جو دیگر چند ایک مسائل رہ گئے ہیں ان کو بیان کر کے اس عنوان کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں رحمت کائنات کے فرامین کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔